واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. ہاتھ میں میرے پوتا ہے نا، دعا کریں کہ یہ بڑا ہو اور میں اس کو حافظ بناؤں گا، اور جس دن یہ حافظ بنے گا اور نماز پڑھانی شروع کرے گا میں اس دن سے نماز پڑھنی شروع کر دوں گا. اب اس کو کیسی دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا کہ بھائی یہ بچہ بڑا ہوگا، اس کی اتنی زندگی ہے، پھر یہ حافظ قرآن بن جائے گا، کیا تم اس وقت تک زندہ ہوگے؟ تمہیں کیا چھوٹی اور گارنٹی ہے؟ لیکن نہیں، دنیا نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو انسان اس انتظار میں ہے کہ جو پوتا ہے یہ بڑا ہوگا، حافظ قرآن بنے گا، جب یہ نماز پڑھائے گا اس کے بعد پابندی سے نماز پڑھنی شروع کر دوں گا. تو اس لیے کہا گیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. کتنے انسان کو دھوکوں میں ڈال دیتا ہے. کتنے دوست ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی حج کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد داڑھی رکھ لوں گا، حج پہ جاؤں گا اس کے بعد نماز پڑھنی شروع کر دوں گا. بھائی آپ کو کیا معلوم، آپ پتہ نہیں کب حج پہ جاتے ہیں نہیں جاتے، زندگی اتنا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی، اس سے پہلے آپ کو موت آ جائے. پھر تو انسان کو یہ دنیا آخرت سے غفلت میں ڈال دیتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے مسکین ابن آدم لباسہ کفن مرکبہ جنازۃ ولدہ یتیم منزلہ قبر فراشہ تراب حلالہ حساب وحرامہ عذاب. اے ابن آدم تو کتنا مسکین ہے، اے ابن آدم تو کتنا مسکین ہے، جس کا لباس کفن ہے، جس کی سواری جنازہ ہے، جس کے بچے یتیم ہونے والے ہیں، قبر اس کی منزل ہے، جس کا بستر مٹی کا بنا ہوا ہوگا. اگر حلال ہوگا تو اس کا حساب دینا پڑے گا، حرام ہوگا تو انسان کو عذاب ہوگا. جو ہم مال کماتے ہیں 100% حلال کمائیں، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، پھر بھی قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اگر حرام کما رہے ہیں پھر تو عذاب ہے ہی ہے. تو ہم کس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جس کو صحیح طریقے سے بھی کمائیں گے تو بھی اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، اور یہاں تو دنیا حرام کمانے میں لگی ہوئی ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا. تو جو مومن ہوتا ہے اس کو یہ غم لگا ہوتا ہے کہیں یہ دنیا ہمیں غفلت میں نہ ڈال دے، آخرت سے لاپرواہی نہ کرنے لگ جائیں. تیسرا غم جو مومن کو لگا ہوتا ہے شیطان ہمارے اعمال کو باطل نہ کر دے. چنانچہ یہ مستقل فکر ہوتی ہے شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھے رکھو، یہ دشمن ہے، پکا دشمن ہے. چنانچہ یہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوتا ہے کس طرح میں انسانوں کے اعمال برباد کر دوں. آپ ذرا غور کیجئے یہ اعمال سے انسان کو محروم کیسے کرتا ہے. کئی حربے اختیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اہم اس کے 3 حربے ہوتے ہیں، ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا. پہلا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے انسان کو فوراً نیکی نہیں کرنے دیتا، نیکی کو مؤخر کرواتا ہے. جتنی دیر ہو سکتی ہے کہتے ہیں اتنی دیر ہو جائے بہتر ہے. نیک عمل کرنے کے بارے میں ذہن میں ڈالتا ہے اچھا کل کر لینا، اچھا کل سے نماز شروع کر دوں گا، کل سے داڑھی رکھنی شروع کر دوں گا، کل سے میں بد نظری چھوڑ دوں گا. ایک دن آگے لیٹ کرتا ہے، اس کو ڈیلے کرتا ہے. یہ جو سوف افعل ہے نا کہ میں آئندہ کروں گا، اس کے بارے میں فرمایا ہلک المسوفون، کل کرنے والے ہلاک ہو گئے. کون جانتا ہے کل زندگی رہے نہ رہے. سب سے پہلے تو وہ عمل مؤخر کرواتا ہے کہ اچھا آج کے بجائے کرنا ہی ہے نا تم نے نیک عمل، کل کر لینا. بھئی اگر آپ نے داڑھی رکھنی ہے شادی کر لو، شادی کے بعد رکھ لینا، کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ نے کوئی نیک کام شروع کرنا ہے تو یہ کام کر لو، اس کے بعد یہ کام شروع کر دینا. تو وہ انسان کے نیک اعمال کو مؤخر کرواتا رہتا ہے. اور واقعی اگر غور کرے تو ہمارے اکثر و بیشتر ساتھیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. جب کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں دل میں آ بھی جاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگ اس بارے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے. ایک بزرگ نہانے کے لیے بیت الخلاء میں گئے،
ابھی واش روم میں تھے, وہیں سے انہوں نے اپنی وائف کو آواز دی کہ میری فلاں جیب کے اندر جو قمیض ہے اس کے اندر کچھ پیسے ہیں, اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. بیوی نے اس میں سے پیسے نکالے, اس کا صدقہ کر دیا. یہ شاور لے کے باہر آئے تو کہنے لگی کہ آپ کو اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے شاور لینے کے دوران, ابھی شاید کپڑے نہیں اتارے ہوں گے, آپ نے آواز دے دی کہ بھئی آپ وہ میری جیب میں پیسے ہیں اس کو صدقہ کر دیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں. آپ شاور لے رہے تھے, آپ واپس آتے آ کے خود کر دیتے, مجھے کہہ دیتے میں کر دیتی. تو آگے سے کہنے لگے میں نے نیت کر لی تھی کہ میں ان پیسوں کو صدقہ کروں گا, پھر مجھے خیال آیا پتہ نہیں میرے پاس زندگی کی اتنی مہلت ہے یا نہیں ہے کہ میں واش روم سے باہر نکل سکوں. میں نے سوچا کہ میں نیکی کا کام کر دوں, میں نے وہیں سے آپ کو آواز دی کہ جو رقم ہے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. تو ہمارے اکابرین فوراً نیکی کیا کرتے تھے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی کے معاملے میں آج کل یہی کرتے رہ جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے کتنی ہی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. دوسرا حربہ جو شیطان کا ہوتا ہے, انسان کا جو عمل ہوتا ہے, جو نیکی کر رہا ہوتا ہے اس میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے, انسان کو کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیتا. اس کو پتہ ہے کہ اگر انسان نے یکسوئی سے نماز پڑھ لی تو اس نماز پہ سونے کا بھاؤ لگے گا. اب وہ آ جاتا ہے, نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دنیاوی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. جو دنیا کے خیالات باہر نہیں آتے وہ نماز میں آ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ کام کرنا تھا, یہ حساب کرنا تھا, یہ کام اس طرح رہ گیا. اب نماز میں وہ چل رہا ہوتا ہے, ظاہراً نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اندر ہی اندر اس کے حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح کئی دفعہ بندہ تلاوت کرنے بیٹھتا ہے, شیطانی وساوس عمل شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے انسان قرآن کھول کے بیٹھے گا, اب جناب سے کسی دوست کی کال آ گئی, اب کوئی بندہ بلانے کے لیے آ گیا, اب کوئی بندہ ملنے کے لیے آ گیا. انسان کو قرآن مجید نہیں پڑھنے دے گا, کسی نہ کسی طرح اس عمل کو خراب کرے گا, اس عمل کے اندر انسان کے کنسنٹریشن ختم کر دے گا, یکسوئی ختم کر دے گا. تو انسان کو دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نیک عمل کرنے بیٹھ بھی جائے تو اس عمل کی کنسنٹریشن ختم کر دیتا ہے, یکسوئی ختم کر دیتا ہے, اور اس عمل کو اس طرح خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسرا حربہ عمل کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے. اگر انسان نے صحیح طریقے سے عمل کر بھی لیا, شیطان پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اب اس کا تیسرا حملہ کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح جو عمل اس نے کر لیا نا, اس عمل کو ضائع کروا دیا جائے. ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ عمل حسد کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے. اب بتائیں کہ انسان بیٹھا ہوا دوسرے سے حسد کر رہا ہے اور اپنے کیے ہوئے عمل انسان کے ضائع ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں. یا انسان سے کوئی شرکیہ عمل کروا دے گا, شرکیہ بات کہلوا دے گا. قرآن مجید میں فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, کوئی بھی شرکیہ کام کرنے سے پچھلی زندگی کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. انسان نے شرک کر دیا. تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پہلے تو نیک کام کرنے نہ دے, اگر انسان نیک کام کرنے لگے تو اس کام کو خراب کر دے, اور اگر انسان نیک کام کر بھی لے تو اس نیک کام کے جو عمل کیا ہوا ہے اس کو ضائع کر دے. اب اس میں ایک بہت بڑا عمل یہ کرتا ہے کہ انسان کو غیبت میں لگا دیتا ہے, اور یہ اتنا کامن عمل ہے کوئی حد نہیں. ہر دوسرا بندہ پیٹھ پیچھے کسی تیسرے کی غیبت کر رہا ہوتا ہے, بیٹھ کے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بہتان, ایک ہوتا ہے غیبت. غیبت کیا چیز ہے؟ بات صحیح ہے لیکن آپ اس کے منہ کے سامنے نہیں کر رہے. آپ اگر منہ کے سامنے کریں تو اس کو بری لگے گی, آپ پیٹھ پیچھے اس کو کر رہے ہیں, اسی کو غیبت کہا گیا ہے. اور اگر جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے, پھر تو ویسے غلط بات ہے. بات صحیح ہوتی ہے اور انسان غیبت میں لگا ہوتا ہے. اور آج یہ اتنی کامن ڈیزیز ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کے اندر انوالو ہے. 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, 3 عورتیں بیٹھی ہیں, ایک اٹھ کے جائے گی, 2 عورتیں اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیں گی. تو انسان سے غیبتیں کرواتا ہے, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کیے ہوئے انسان کے اعمال کو شیطان ضائع کر دیتا ہے. تو انسان کو, مومن کو یہ تیسرا غم ہوتا ہے کہ میرے جو اعمال کیے ہوئے ہیں ان کو شیطان ضائع نہ کر دے. چوتھا غم یہ ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین جو ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں وہ کہیں ہماری نافرمانی نہ لکھ لیں.
چنانچہ اہل اللہ کے دل میں ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہیں کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھ لیں. فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں. اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرامن کاتبین کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا کرتے. چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے اس امت میں کئی ایسے بزرگ گزرے 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی فرشتے بن گئے تھے؟ نہیں، وہ بھی انسان تھے. کیا وہ گناہ نہیں کرتے تھے؟ کبھی گناہ نہیں ہوا؟ نہیں، گناہ ہوتا تھا، خطا ہوتی تھی، لیکن فوراً توبہ طائب ہو جایا کرتے تھے، فوراً معافی مانگ لیا کرتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوتاہی کرتے ہیں، اول تو گناہ کر لیتے ہیں اور دوسرا گناہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں. حالانکہ گناہ لکھنے والا فرشتہ 2 پہر تک انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ پہ معافی مانگ لے، اس کو شرمندگی ہو جائے، یہ نادم ہو جائے. لیکن ایک ہم گناہ کرتے ہیں، دوسرا غلط کام یہ کرتے ہیں کہ اس گناہ پہ توبہ نہیں کرتے، توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، پھر نامہ اعمال میں ہمارا گناہ لکھ لیا جاتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا قصہ بیان فرمایا المرأة المتکلمۃ بالقرآن. ایک عورت جو ہر بات قرآن مجید سے کیا کرتی تھی. ان کو ایک عورت ملی تھی جو ہر بات کا جواب قرآن مجید کی آیات سے دیا کرتی تھی. اس عورت کے ساتھ ان کی جتنی کنورسیشن ہوئی اس کا جو جواب دیا انہوں نے قرآن مجید سے دیا. وہ جب اس عورت کے بیٹوں سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ماجرا ہے. تو بیٹے کہنے لگے میری والدہ حافظ قرآن ہے، حدیث کی عالمہ ہیں، ان کے دل میں قیامت کے دن کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، پچھلے 20 سال سے قرآن مجید کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا ہے. تو ایسے بھی لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں کہ 20 سال تک قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ہی ان کی زبان سے نہیں نکلا. جو بھی کام ہوتا تھا، جو بھی بات ہوتی تھی، جو کچھ ہوتا تھا قرآن مجید کے ذریعے کیا کرتے تھے. اب سوچیں اگر ایسی عورتیں قیامت دن کھڑی ہوں گی کہ 20 سال تک قرآن کے سوا کوئی لفظ جن کی زبان سے نہ نکلا ہو، اور وہاں ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ ہر وقت ٹر سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو کام ہی بولنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یا اس بولنے میں غیبت شامل ہوتی ہے، غلط بیان شامل ہوتی ہے، یا انسان ایسے ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اپنا نامہ اعمال فضول میں بھر رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے اور ہمیں بھی کھڑا کیا جائے گا، تم نے فلاں کے بارے میں غلط بات کی تھی، برا کلمہ کہا تھا، فلاں کے بارے میں غیبت کی تھی، فلاں کو کمینہ کہہ دیا، فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں کو یہ کہہ دیا. ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ بتائیے اس دن ہمارا کیا حال ہوگا. اور یہ وہ دن ہوگا جس دن انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے وہاں کھڑے ہوئے. تو واقعی ہم اس سلسلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور کرامن کاتبین کو لکھنے کا موقع دے دیتے ہیں. ہمیں چاہیے اول تو اللہ رب العزت سے گناہوں کی حفاظت کی دعا مانگیں کہ اللہ گناہ ہی نہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ بتقاضۂ بشریت انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم فوراً توبہ طائب ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جہالت کی وجہ سے وہ ایسا عمل کر تو بیٹھے ہیں مگر فوراً توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں. یعنی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے لیکن توبہ طائب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے. 5واں غم جو مومن کو لگا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ملک الموت کہیں غفلت میں ہمیں نہ پکڑ لے. ایسا نہ ہو کہ ہم غافل زندگی گزار رہے ہوں اور ہمیں اس حالت میں موت آ جائے. چنانچہ ہمارے اکابرین ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتے تھے. فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر،
جو سانس غفلت میں گزر گیا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ سانس کفر کے اندر گزر گیا. مقصد ہم نے غفلت میں وقت نہیں گزارنا، تو ایک لمحہ بھی انسان اللہ سے غافل نہ ہو. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو اچانک موت آ جاتی ہے، کبھی انسان نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی موت آ جائے گی، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھا ہوتا ہے. آج ہم غور کریں، کتنے لوگ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اطلاع آتی ہے جی فوت ہو گئے. انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں گھر سے نکل رہا ہوں تو میری موت واقع ہو جائے گی، نہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گئے. کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اسی وقت فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ اچانک موت ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمیں موت غفلت میں نہ آئے. کراچی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی 5ویں منزل کے اوپر کچھ کام کر رہا تھا، کوئی تاریں وغیرہ فکس کر رہا تھا الیکٹرک کی. وہاں سے پاؤں پھسلا 5ویں منزل سے نیچے زمین پہ آ کے گرا. اب جب کھڑا ہوا تو الحمدللہ نہ کوئی ہڈی ٹوٹی تھی، نہ کوئی ایسا کوئی بڑا زخم ہوا. اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا، اپنے آپ کو دیکھا، الحمدللہ بالکل صحیح سلامت تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اپنے گھر چلا گیا. اب 2 دن گزرے، 2 دن کے بعد کچھ دوست ملنے کے لیے آئے کہ بھائی ہمیں پتہ چلا تم 5ویں منزل سے گرے ہو اور اللہ نے حفاظت کر لی، اللہ کا شکر ہے، ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، ہم تمہارے پاس آئے ہیں. کہنے لگا بالکل دعوت بنتی ہے. چنانچہ وہ ان کو بٹھایا اس نے ڈرائنگ روم میں، اور باہر نکلا کہ میں آپ کے لیے کچھ مٹھائی لے کے آتا ہوں. گھر کے صحن میں فرش دھلا ہوا تھا، وہاں پہ پاؤں پھسلا، وہاں گردن کے بل گرا اور وہیں موت واقع ہو گئی. 5ویں منزل سے گرا، اللہ نے موت نہیں لکھی تھی، ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا، صحیح سلامت زندہ بچ گیا. گھر میں فرش کے اوپر پاؤں پھسلنے سے گرا اور وہیں موت واقع ہو گئی. تو انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ انسان کی موت کب اور کہاں واقع ہو جائے، اسی لیے ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو مومن بندہ وہ ہوتا ہے جس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں غفلت میں مجھے موت نہ آ جائے. کہتے ہیں حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر کا کام کیا کرتے تھے. نوجوان تھے، غفلت والی زندگی گزار رہے تھے جیسے عام زندگی ہوتی ہے. ایک دن اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، عطر کی دکان تھی. اچانک دکان میں ایک بوڑھا آدمی آیا اور غور سے عطر کی جو شیشیاں تھی پرفیوم کی ان کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے پوچھا بابا جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے اور یہ جان کیسے نکلے گی؟ تو ان کو غصہ آیا، کہنے لگے بابا جی جیسے آپ کی جان نکلے گی ویسے ہی میری جان نکلے گی. جب یہ کہا تو وہ بوڑھا وہیں زمین پر لیٹ لیا، اس نے چادر جو اپنے پاس تھی اس کو اوڑھ لیا اور کہنے لگا بھئی میری جان تو اس طرح نکلے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہیں فوت ہو گئے. یہ بات ان کے دل کو لگی. اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور نیکی والی زندگی کی اور پھر تذکرۃ الاولیاء جیسی مقبول کتاب انہوں نے لکھی. تو جو لوگ آخرت کی تیاری کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کی کچھ کیفیت آخری لمحات والی تھی. وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور اللہ سے انہوں نے لو لگائی ہوئی تھی. ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی 2.5-3 سال کی. وہ اب اپنے والد سے محبت کا اظہار کر رہی تھی. کمرے میں آئی، کہہ رہی تھی ابو جی آپ آنکھیں کھولیں، آپ جاگیں، آپ میرے ساتھ کھیلیں. لیکن وہ خاموش تھے، آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور کوئی رسپونڈ نہیں کر رہے تھے. اب یہ چھوٹی بچی تھی، یہ روٹ گئی. اچھا میں آپ سے نہیں بولتی، میں دوسرے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دوں گی. چنانچہ وہ دوسرے کمرے میں گئی اور اس نے وہاں رونا شروع کر دیا. ماں آئی، ماں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی ابو میرے سے نہیں بولتے، میں نے ابو سے کٹی کر لی ہے. ماں بیٹی کو اٹھا کے کمرے میں لے کے آئی، کہنے لگی دیکھیے نا یہ حفصہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ کیوں نہیں آنکھیں کھولتے، کیوں نہیں اس سے بات کرتے؟ جب بیوی نے یہ کہا خاوند نے آنکھیں کھولی، فرمانے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے روٹھے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہی کلمہ پڑھا اور وہیں اپنی جان آفری کی سپرد کر دی. ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے، پھر جب ان کو موت آتی ہے تو ان کو اپنا رب یاد آیا ہوا ہوتا ہے جس کو انہوں نے منایا ہوا ہوتا ہے، انہیں دنیا کی فکر نہیں ہوا کرتی. ہمیں بھی چاہیے ہمیں آخرت کا غم ہو،
کہ کہیں غفلت کے اندر ہمیں موت نہ آ جائے۔ چھٹا غم جو مومن کو اس دنیا میں ہوتا ہے وہ یہ کہیں کسی عمل پر اللہ رب العزت مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر انسان کو ایمان سے محروم نہ کر دے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ اکبر سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، بعض دفعہ لوگ اگرچہ نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اس طرح نیچے اتارتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا غم ہے جو ہر مومن کو لگا ہوتا ہے اور آخری لمحے تک مومن کو لگا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، آخری وقت میں شاگرد ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت نے زبان کھولی ہے اور لا کہا، پھر لا کہا۔ شاگرد پریشان ہوئے کہ حضرت کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور لا سے آگے حضرت پڑھ ہی نہیں رہے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے امام، لاکھوں آگے شاگرد اور آخری وقت ہے اور حضرت لا سے آگے کلمہ ہی نہیں پڑھ پا رہے۔ تو حضرت نے صرف لا 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 کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی طبیعت سنبھل گئی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ عجیب بات تھی کہ آپ لا لا کر رہے تھے، آپ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اصل معاملہ ماجرا یہ تھا میرا آخری وقت قریب ہے، شیطان میرے سامنے آیا تھا، کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اس کو کہہ رہا تھا لا اے بدبخت، نہیں، جب تک میری آخری سانس موجود ہے اس وقت تک مجھے یقین نہیں کہ میرا ایمان بچا یا نہیں بچا۔ تو ہمارے اکابرین ایسے ہوتے تھے، ساری زندگی نیکی کے اوپر گزارتے تھے، تقوی کے اوپر گزارتے تھے، لاکھوں لوگوں کو ان سے فائدہ ہوا کرتا تھا، لیکن آخری لمحے تک اس غم میں رہتے تھے کہیں ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا، آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، رات تو بستر پہ واپس لوٹے گا ایمان سے فارغ ہو چکا ہوگا۔ تو واقعی آج وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، انسان صبح گھر سے نکلتے ہیں ایمان والا ہوتا ہے، راستے میں ایسے معاملات ہوتے ہیں انسان ایمان سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین کو ہر وقت اس چیز کا غم لگا رہتا تھا۔ اللہ کے نیک بندے اپنے انوار و برکات کے ساتھ جس تیزی سے اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، یہ نظر آتا ہے کہ دنیا اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ جن کے دلوں میں احد پہاڑ جیسا ایمان بھی مضبوط ہے وہ بھی ہر وقت متفکر رہتے ہیں، ہر لمحے ان کو فکر ہوتی ہے، اپنے مرتد ہونے کا خوف رہتا ہے کہیں ہمارے سے ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ اور ایسے وقت میں ہم جیسے بھی لوگ موجود ہیں، غفلتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی عیش آرام میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں تو موت ہی نہیں آنی، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، دنیا میں مگن ہیں، دنیا کے اندر مست ہیں، ایک کام کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دوسرا کیسے بنانا ہے، ایک دکان ہے دوسری کیسے بنانی ہے، ایک فیکٹری ہے دوسری فیکٹری کیسے بنانی ہے، بس یہی مقصد ہے ہمارا، اسی کے اندر دن اور رات ہمارے گزر رہے ہیں۔ کتنی بڑی غفلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں ہم بھی اس دنیا میں دھوکہ کھانے والے نہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی امتحان گاہ میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سامنے ہمیں سرخروئی فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے، ہماری تمام غلطیوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے اور کل قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال عطا فرمائے اور بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔